أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور ہم نے اس کے 70 پارٹس کر چکے ہیں. آج ہم کریں گے پارٹ نمبر 71. ہم نے غزوہ احد کر لیا، اس کے بعد کے کنکلوژن کر لیا، اس کے کچھ بعد کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر ہم نظر ڈال رہے ہیں، جن میں سے میں نے ایک قصہ شروع کیا تھا اور وہ آپ کو بتا دیا تھا، اور وہیں سے ہم اپنا کیو لیں گے اور آگے چلیں گے. اور میں آج آپ لوگوں کو پوری کہانی سناؤں گی بیر رجی کی اور بیر معونہ کی. یہ بہت امپورٹنٹ 2 انسیڈنٹس ہیں اور بہت ہی دل دکھانے والے انسیڈنٹس ہیں، اور یہ ہوئے دونوں چیزیں ایک ساتھ ایک وقت پہ، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی دل بھی ٹوٹا، دھچکا بھی لگا. تو اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے، اب بات ہم نے شروع کی تھی کہ بیر رجی کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ محرم کی فورتھ ایئر آف ہجرہ. ٹھیک ہے، تو 4تھی ہجری میں محرم کے مہینے میں ایک قبیلہ تھا ہدیل. اب ہدیل قبیلے کو یہ تھا کہ ہم کو ریونج لینا ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، ایک بہت ہی ڈرٹی ٹیکٹک انہوں نے یوز کری. ان کو ریونج تو لینا ہے، لیکن وہ بہت ہی برے طریقے جو انہوں نے ٹیکٹک یوز کی، ریئلی ڈرٹی، نیچی حرکت کرنے والی بات ہوتی نا، وہ ٹیکٹک یوز کری. انہوں نے سوچا کہ ہم اکیلے اگر اس معاملے میں آگے جائیں گے تو نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اور بھی قبیلوں کو ساتھ میں ملا لیں. تو انہوں نے 2 اور قبیلے، ٹھیک ہے، عدہ اور قارہ، ان کو بھی، عدل اینڈ قارہ، ان دونوں کو بھی ساتھ میں ملا لیا. ان کو کہا کہ دیکھو بھائی، ہم لوگوں کو ریونج لینا ہے، سب مل کے لیں گے تو بات صحیح رہے گی، تو تم لوگ بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے، عدل اور قارہ نے کہا ٹھیک ہے. وہ بھی ایسے نہیں مانے، ان لوگوں نے انہیں پیسے دیے، ٹریپ کیا پیسے دے کر. ہدیل کے قبیلے نے کہا کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے، تم اگر ہمارا ساتھ دو گے تمہیں ہم یہ دیں گے. ٹھیک ہے، وہ پیسوں کے لیے وہ مان گئے اور ان کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے. اور ان لوگوں نے سیٹ اپ کیا ایک ٹریپ بہت سمپل تھا. اٹ واز اے ویری سمپل ٹریپ. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہدیل کے قبیلے نے ان سب کو جوڑا اور کہا کہ اب ہم جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جا کر ان کو کہیں گے کہ تم لوگوں کو یہ پریٹینڈ کرنا ہے، ایسے بننا ہے کہ جیسے تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، اور ان سے کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم بہت شوقین ہیں اس بارے میں معلوم کرنے کے بارے میں، اسلام کی دعوت کیا ہے. تو آپ اپنے لوگ بھیجے جو اچھے قاری ہوں، قراء ہوں، دائی ہوں، تاکہ ہمیں وہ دعوت دیں، ہمیں وہ سکھائیں. ٹھیک ہے، قرآن سکھائیں، نماز سکھائیں، دین سکھائیں. تو آپ اپنے جو بہترین آپ کے ہوں بندے وہ بھیج دیں جو ہم کو دین سکھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہی تھا کہ صحابہ تو
بالکل ہمیشہ اس بات پر آمادہ رہتے تھے کہ اگر ان کی ضرورت کہیں ہے اور اگر ان کو موقع ملے کہ وہ آگے بڑھائیں دین کو اور کسی کو سکھائیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑے اجر والی بات ہے نا دین سکھانا، کہ جب آپ سکھاتے ہیں آپ کسی کو اپنا صدقہ جاریہ بنا دیتے ہیں، اور آپ اسلام پھیلانے کا جو بھی کام آپ کریں گے، یو بیکم پارٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون پیپل، ویری اون پیپل. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کا مرتبہ شہداء کے ساتھ رکھا ہے، ٹھیک ہے، جو دین کا کام کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یہ آگے آگے رہتے تھے اس معاملے میں کہ ہم اگر سکھائیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں کے بینیفٹ تو ہیں، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی ملے گی آخرت میں. ٹھیک ہے، اچھا آگے کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ پہنچتے ہیں، یہ سارے ان کا ڈیلیگیشن پہنچتا ہے یہ دو قبیلوں کا، اور پریٹینڈ تو یہی کرتے ہیں کہ وی آر ایکسیپٹنگ اسلام، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. اور التجا کر رہے تھے. التجا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمارے پاس اپنے اچھے کوالیفائڈ بندے بھیجیے جو ہمیں دین سکھائیں. ہم بہت ہی دین سیکھنے کے لیے تیار ہیں. پلیز ہمیں اپنے بہترین استاد بھیجیں، بہترین حفاظ بھیجیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے جب یہ بتائی بات صحابہ کو کہ اس طرح مجھے کچھ لوگ بھیجنے ہیں یہاں پر، ان کو دین سکھانا ہے جا کر، تو کون کون آگے بڑھے گا. تو ایوری بڈی واز ویری ولنگ ٹو والنٹیئر، تو بہت سارے لوگوں نے والنٹیئر کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 7 یا 10 صحابہ کو چنا جو کہ they were well qualified to teach. That means they were the learned ones, those who were well versed with Quran, they were qari, they were huffaz. ان کو بھیجا کیونکہ آپ ظاہر ہے کسی ہاف بیک لوگوں کو تو ایسی جگہ نہیں بھیج سکتے نا کہ نئے مسلمانوں کو اگر پڑھانا ہے تو آپ کو سیزنڈ بندے بھیجنے ہیں جو جواب دے سکیں سوالوں کا، ٹھیک سے سکھا سکیں، غلط نہ سکھائیں، واٹ ایور. ٹھیک ہے، اب 7 سے 10 بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے. اور میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھیجتے تھے کوئی بھی ڈیلیگیشن، ایک امیر ہونا چاہیے. کبھی بھی، میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی کہ آپ ہالیڈے پہ جا رہے ہیں یا کوئی پکنک پہ جا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کے کسی ہائکنگ پہ جا رہے ہیں، کیمپنگ پہ ایک لیڈر ہونا چاہیے، 2-4 لیڈرز نہیں ہونے چاہیے، ایک لیڈر ہونا چاہیے. اینڈ ایوری بڈی ہیز ٹو ابائڈ بائی being obedient to that leader. جو بھی امیر یا امیرہ ہے سب نے اس کی بات سننی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ عاصم بن ثابت تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کا لیڈر بنایا اور کہا کہ آپ جا رہے ہیں ادھر وہاں پہ دین سکھانے، اور اس طرح آپ کو اس طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، اور دے آل والنٹیئر. اب جب یہ سب لوگ بیر رجعی پہ پہنچے، بیر کہتے ہیں ویل کو، کنویں کو. ٹھیک ہے، جب یہ رجعی کے کنویں کے پاس پہنچے تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو کچھ اور معاملہ ہے. وہاں تو 100 بندے ایمبوش کرنے کے لیے کھڑے ہیں، سوار ہیں، وہ تو ہم پہ اٹیک کرنے کے لیے کھڑے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ ان کو تبھی لگا کہ یہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ ان لوگوں نے ہمیں دھوکے سے بلایا ہے اور یہ ہمیں ٹیچنگ کے بہانے بلا کر یہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مارنا چاہتے ہیں. تو جب بے رجعی پہ پہنچ کر انہوں نے دیکھے 100 بندے ہیں، اب آپ مجھے بتائیے اگر آپ 7 بندے ہیں یا 10 بندے ہیں اور آپ نے 100 بندے سامنے دیکھ لیے، اٹ از ٹو مینی، اٹس 1 into 3. کہاں سے اس ریشیو سے آپ لڑیں گے؟
7 بندے 100 بندوں سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اسپیشلی یہ یاد رکھیں کہ یہ جو 7 بندے آ رہے ہیں یا 10 بندے آ رہے ہیں، یہ تو نہتے ہیں، یہ تو اپنے ساتھ اپنے قرآن اور اپنی تعلیم لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ٹیچرز بن کر جا رہے ہیں، یہ کوئی وار کے لیے تو نکلے نہیں تھے، یہ تو کوئی ایسے ایکسپیڈیشن کے لیے نہیں نکلے تھے کہ ہم نے کوئی اٹیک کرنا ہے یا ہمیں اپنے ڈیفenس بھی کرنا ہے، اس طرح کی تو کوئی بات تھی نہیں، ان کو یہ پتا تھا کہ انہیں اس طرف جانا ہے اور یہاں پر جا کر انہیں لوگوں کو دین سکھانا ہے، تو دین سکھانے کے لیے تو ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنے ساتھ اپنے آرمز اور ایمینیشن لے کر آتے۔ لیکن وہ تو پورے پھنس گئے تھے، تو اب وہ کیا کرتے؟ جیسے ہی انہوں نے ریئلائز کیا کہ ماجرا کچھ اور ہے اور ہم پر تو ایکچولی حملہ ہونے والا ہے، ہمیں تو یہ لوگ شاید قتل کر دیں گے، تو یہ سب ادھر ادھر ہو کر اور ہل پہ جا کر چھپ کر جو قریب کی جو کنویں کے پاس جو ہل تھی اس کے پیچھے جا کر چھپ گئے، کیونکہ اب انہیں اپنی ڈیفenس کرنی ہے اور ان کے پاس کوئی وہ ہے نہیں، کوئی خاص، یعنی they do not have really the gear for war or battle، تو ٹھیک ہے وہ کیا کرتے؟ چھپ گئے ادھر ادھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور زیادہ میں زیادہ ان کے پاس بو اینڈ ایرو ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے تھوڑا بہت اپنے ساتھ سفر کا حساب رکھ کر انسان اپنی ڈیفenس کے لیے کچھ لے کے نکلتا، لیکن جنگ کی تیاری کر کے تو نہیں نکلے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ اب چھپ تو گئے، لیکن کتنی دیر چھپتے اور کتنی دیر بچتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہل کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، لیکن یہ 100 بندے، اور جب یہ دور تھے بندے تو ان لوگوں نے ان پر تیر سے اپنا ڈیفenس کیا، ٹھیک ہے، لیکن اچھا تیر سے ڈیفenس کیا، جب تیر سے ڈیفینڈ کیا بھی تو کتنے تیر لائے تھے اور کتنا ڈیفینڈ کر پاتے اپنے آپ کو؟ اچھا اب ایک اور بات تھی، ایک اور بہت اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عاصم بن ثابت، جس کا میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ عاصم بن ثابت جو ہے وہ اس ٹیم کا لیڈر تھا، یہ 7 یا 10 بندے جو بھی تھے، ان کی لیڈرشپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سونپی تھی۔ ناؤ ان دا اینیمی کیمپ، اب یہ سٹوری سمجھیں غور سے، بہت انٹرسٹنگ باتیں، یہ بہت ہی سٹرینج باتیں، ٹھیک ہے۔ احد کے جنگ میں، نا دیز آر آل آفٹر احد کانسیکوینسز جو تھے، ٹھیک ہے، احد کی جنگ میں غزوہ احد میں عاصم بن ثابت سے نے obviously they were killing the opposition، اب وار ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں جو بھی ہمارے بندے وہ ان کے بندوں کو ختم کریں گے، جیسے 1 to 1 ہو رہا تھا، اس کے بعد پھر سب ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو عاصم بن ثابت نے ایک آدمی کو جس کو مطلب ختم کیا تھا، اس کی بہن تھی سلفہ بنت سعد، ٹھیک ہے، یہ آف کورس مشرکہ تھی، لیکن جب اس کو پتا چلا تھا غزوہ احد میں کہ اس کا بھائی مارا گیا، تو اس نے اس وقت وہاں پر ایک عہد کیا تھا، اس کی لاش دیکھ کر اس نے عہد کیا تھا، کس نے مارا میرے بھائی کو؟ تو کسی نے بتایا ہوگا کہ عاصم بن ثابت کی تلوار سے یہ مرا۔ اس نے کہا کہ میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک کہ میں عاصم بن ثابت کے مغز کا بول بنا کر اس میں پانی نہ پی لوں، تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے واو لیا ہے، عہد کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اب اس کو یہ پتا چلتا ہے، پانی نہیں، اس نے کہا تھا شراب، میں اس کے سکل میں شراب جب تک نہ پیوں میں، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سٹ
اور ریسٹ ان پیس فار ایون 1 minute. تو اس کے دماغ میں وہی چل رہا تھا. ٹھیک ہے. اور سوری، عاصم نے اس کے ہسبینڈ کو کا خون کیا تھا. obviously جنگ، اس میں وہ مارا گیا تھا. اب سلفا بن سعد نے کیا کیا تھا کہ اس نے کہا تھا، یہ جب نکلے تھے، اس نے کہا تھا جو مجھے عاصم بن ثابت کا اسکل لا کر دے گا میں اس کو 100 اونٹ دوں گی. اور آپ کو پتا ہے کہ 100 اونٹ چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اٹس لائک می ٹیلنگ یو اف یو ڈو دس فار می I'll give you 100 Mercedes, not ordinary cars. Or I'll give you 100 BMWs, or I'll give you 100 fancy cars. Because اونٹ is not ordinary. اور وہ بھی 100 camels is a lot. تو کون نہیں کرے گا؟ تو سب کا فوکس عاصم پر تھا. کسی طرح عاصم کو پکڑنا ہے، اس کو مار کے اس کا سر لے جا کر دے دینا ہے سلفا کو، اور 100 اونٹ لینا ہے. اب 100 اونٹ کی بات تھی یہاں. آپ دیکھیں نا، ہمارے لوگ دین کے لیے، اسلام کے لیے، یا اللہ اور رسول کے لیے لڑ رہے تھے. ان کے یہاں ہمیشہ یا ریونج تھا، تو وہ بھی دنیاوی تھا، اور یہ اس طرح کہ ان کے ذہنوں میں آ جاتا تھا کہ ہمیں کیا ملے گا. اب تو 100 اونٹوں کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ سلفا نے کہہ دیا تھا کہ میں 100 اونٹ دوں گی. ٹھیک ہے. اور جو لا کے دے گا، anyone who brings his skull, I will give him 100 camels and I'll take his skull and drink wine in his skull. This was her imagination. ٹھیک ہے. So now you can imagine everybody is aiming at ثابت. کسی طرح عاصم بن ثابت کو پکڑے ہم. Everybody is aiming at ثابت. ٹھیک ہے. اوکے. Now جب عاصم بن ثابت کو یہ بات پتا چلی، ایسی ایسی بات ہے، اس نے دعا کی. اس نے دیکھا کہ یہ لوگ سب میرے ہی پیچھے پڑے میں، اور ہر کوئی چاہ رہا ہے مجھے پکڑنا. اس نے دعا کی. اس نے کہا کہ یا اللہ، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں سرنڈر بھی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. نہ میں پیچھے ہٹ کے بھاگ جاؤں گا، نہ میں سرنڈر کرنے والا کہ یہ لوگ مجھے پکڑ لیں اور یہ خود ہی کچھ جو کرنا ہے کر لیں. اسی لیے اے اللہ، اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انفارمیشن پہنچانا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور مجھے توفیق دینا کہ میں آخر تک لڑ سکوں ان دشمنوں کے ساتھ اور کہیں گیو اپ نہ کروں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو پیغام پہنچا دینا کسی طرح، تاکہ ان کو پتہ چل جائے ہم بے وفا نہیں تھے، ہم نے کہیں سرنڈر نہیں کیا، ہم نے مات نہیں لی، اور ہم نے پوری آخر تک اس بات کا سامنا کیا. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم should know that we were sincere. Okay. And we didn't give up and we were not cowards، کہ ہم بزدل نہیں تھے، ہم بھاگے نہیں. او اللہ، یا اللہ، میں تیرا دین پروٹیکٹ کر رہا ہوں، تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں اور اس کے لیے لڑ رہا ہوں، تو میرے حفاظت کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح کہا کہ میں دن بھر تیرے دین کے لیے لڑوں گا اور رات کو تو میری باڈی کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے. اینڈ امیجن اسپیسیفک دعا، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ لوگ دن بھر لڑائی کرتے تھے اور پھر رات کو ہمیشہ دے یوز ٹو ریسٹ اینڈ دین اگین اسٹارٹ ارلی مارننگ. اگر جب بھی ایون جنگ بھی ہوتی تھی تو رات بھر نہیں لڑ سکتے تھے، کیونکہ لائٹیں نہیں تھیں، اور دے ہیڈ ٹو بی ان لینٹرنز اینڈ دیوں میں ہوتے تھے، موم بتیاں ہوتی تھی، تو اس میں لڑائی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ دے نیڈ لائٹ. تو obviously اندھیرے میں نہیں لڑ سکتے تھے. تو جب بھی ایسی چیزیں ہوتی تھی تو رات کو they would rest, there would be a break. ٹھیک ہے. اب he is making دعا کہ یا اللہ، میں تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں، تو میرے جسم کی حفاظت کرنا. ان کو مطلب کل چاہیے نا میرا، تو میرے جسم کی حفاظت کرنا، میں دن بھر تیرے لیے لڑوں گا، رات کو میری باڈی کی حفاظت تو کرے گا. ٹھیک ہے. اور یہ کہہ کر عاصم بن ثابت لڑتا ہی رہا. اینڈ ہی فوٹ
fought and fought until he ran out of the arrows. دیکھو کتنا لڑیں گے یہ لوگ، آخر بھی ان کے پاس صرف تیر تھے، جتنے تھے وہی کر سکتے تھے. تیر جب ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے اپنی اپنی تلواریں نکالی جو ان کے نیام میں ہوتی تھیں، تو چلو انہوں نے میان سے تلوار نکالی اور اس سے بھی لڑ لیا. اینڈ دین انٹل تلوار کی جو دھار ہے وہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اینڈ ہی could not fight anymore with the تلوار. اس کے بعد obviously جو کچھ ان کے پاس تھا پھر اسپیئر نکال دیا، ٹھیک ہے، اسپیئر نکال کے اس سے لڑتے رہے until and unless the spear broke off. تو تیر ختم ہو گئے، تلوار کی دھار ختم ہو گئی، اور جو اسپیئر تھا وہ بھی ٹوٹ گیا. تو پورا اس نے ہر چیز سے لڑائی کی، ہر چیز کے ساتھ جو اس کے پاس دستیاب تھا اس نے اس کے ساتھ اپنا بچاؤ کیا اور لڑتا رہا. اینڈ آف کورس he fought until he got martyred. Now when he died, he had to be martyred. You can imagine 100 لوگوں کے ساتھ 7 لوگ کتنی دیر تک لڑیں گے بھائی، ٹھیک ہے نا. لیکن زیادہ تر فوکس سارا اس بیچارے پر تھا، ٹھیک ہے. اچھا، اب جب یہ مارا گیا and he got martyred because he fought with his arrows, then he fought with his sword, then he fought with his spear until everything was gone, finished, and then he got martyred. اب جیسے ہی یہ مارٹیر ہوا ہے، اب سب کو پتہ چلا ہے کہ he's died. اب اس کی باڈی کے پیچھے ہے کیونکہ اس کا سکل چاہیے، سر لے کے جانا ہے سلفا بنت سعد کے پاس، 100 اونٹ ملیں گے، تو اب کسی طرح اس کا سر چاہیے. تو اب وہ اس کی باڈی کے لیے آنا چاہتے تھے. جیسے ہی یہ لوگ قریب آئے اس کی باڈی کے، تو کہیں سے ایک چھتا آیا، بیز کا، واسپس کا، ایسا ایک چھتا آیا اور آ کے زوم زوم کر کے ڈنگ مارنے لگا، ایک ایک کو ڈنگ مارنے لگا، جو قریب جاتا باڈی کے اس کو وہ ڈنگ مارتا. تو یہ سب پیچھے ہٹ گئے کیونکہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو گو وین دیر ایک چھتا ہے، لائک پورا گروپ آیا ہے واسپ کا آپ کو کاٹنے کے لیے، آپ تھوڑی اس کے اندر جائیں ہاتھ ڈالیں گے. تو دشمنوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے، یہ واسپ جو ہیں یہ اس وقت آئے ہیں، ہم جا کے کہیں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ دن کا وقت ہے. یہ دن کو ہی واسپ گھوم سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ مکھیاں اور یہ واسپس اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دن میں ہوتی ہیں، رات میں دے ریسٹ آلسو بیکاز دے کانٹ سی. تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اب جب دن کا وقت ہے، وی کانٹ گو کلوز ٹو دس باڈی، باڈی پڑی ہے سامنے لیکن چھتا ایک اس کا ہے اور وہ ڈنگ مار رہا ہے سب پر، تو ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے ہیں. تو کب تک رہیں گے واسپس؟ جیسی سورج ڈھلے گا، رات اترے گی، یہ چلے جائیں گے واسپس کیونکہ ان کو نظر نہیں آتا، تو یہ تو چلے جائیں گے. پھر ہم جا کے اس کی باڈی کو اٹھا لیں گے، اس کا سر کاٹ کے لے جائیں گے سلفا کے پاس اور اپنے 100 اونٹ لے لیں گے. یہ سوچ کر دے آلسو پیچھے ہٹ گئے، جا کر ریسٹ کیا کہ ہم صبح کو تو نہیں کچھ کر سکیں، اب ہم رات کو کریں گے. اب جیسے ہی، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی باڈی یہ ہل پہ چھپا ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ بیر رجعی سے جیسے اٹیک شروع ہوا یہ ہل پہ جا کر چھپ گئے. تو اس کی یہ ہل پر ہے، اور جب ان لوگ ایک تیر چلا رہے ہیں، وہ چلا رہے، وہ تو ہل پر ہی تھا، یہ لوگوں نے چڑھائی کی ہل پر اور اس کو مارنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، تو وہ تو وہیں مرا پڑا تھا. اب وہ ہل پر ہے اس کی باڈی اور یہ لوگ نیچے ہیں، ٹھیک ہے. So they retracted and decided to fetch the body at night, okay, when the wasps are gone and everything is clear. جیسے ہی رات آئی، آپ سوچیں بیر رجعی جہاں پہ کنواں بنا ہوا ہے اس لیے کیونکہ وہاں آس پاس ریگستان ہے، کہیں بھی کوئی پانی کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی there is no opening of water there except for this کنواں. That's why this کنواں is there. اور نہ وہاں بارش پڑی، کوئی بارش بھی نہیں پڑی. اچانک سے ایک ندی بہتی ہوئی آئی، ریور. from where the river is coming. سب آس پاس دیکھ رہے ہیں یہ ریور کہاں سے آیا، یہاں تو کوئی پانی ہی نہیں ہے، نہ کوئی برف پگھلا ہے، نہ کوئی بارش پڑی ہے.
ریور کہاں سے آیا؟ اور وہ ریور بہتا ہوا آیا، اور آپ یہ دیکھیے اتنی زور کا آیا ریور بہتا ہوا کہ یہ لوگ باڈی کے قریب جیسی جانا چاہتے تھے they couldn't go، کیونکہ پانی تھا اتنا، اور وہ گش ہوتا ہوا آیا، اور وہ ریور گش ہوتی ہوئی آ کر ہل تک گئی، ہل کے اوپر جا کر اس کی باڈی کو لے کر چلی گئی، and they could not retrieve the body۔ آج تک کسی کو نہیں پتا عاصم بن ثابت کہاں ہے۔ اللہ took care of him and Allah has buried him or taken him wherever Allah thought best for him where he belonged, but he saved his body۔ یاد ہے عاصم نے کیا دعا کی تھی؟ میں دن بھر آپ کے دین کے لیے لڑ رہا ہوں، میں آپ کے دین کو ڈیفینڈ کروں گا دن بھر، رات کو آپ میری باڈی کو ڈیفینڈ کرنا، کیونکہ اس کو یہی پتا تھا کہ جیسے ہی میں گروں گا یا رات آئی تو یہ لوگ مجھے لے جائیں گے اور میرا کاٹ کے، اور وہ پتہ نہیں کیا اسکل پہ میرے بیٹھ کے وائن پیے گی، تو اس لیے آپ میری پروٹیکشن، میری باڈی کی پروٹیکشن آپ کریں گے ضرور۔ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسی اس کی باڈی گری، پہلے واسپ بھیج دیے جو اس کی باڈی کو پروٹیکٹ کرتے رہے، جو باڈی کے قریب گیا اس کو ڈنگ مارتے رہے، یہ سب ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا رات کو ہم آئیں گے، جب یہ چلے جائیں گے واسپ، اور جب رات آئی تو ایک نہر آ گئی، ریور آ گئی، اور وہ ریور نے آ کر ہل تک آئی اور اس کی باڈی کو لیا، اور وہاں سے وہ چلی گئی، سبحان اللہ، اور باڈی بہا کر لے گئی، کسی کو نہیں پتا چلا کہ وہ باڈی کہاں چلی گئی، سبحان اللہ۔ اینڈ his dua protected him، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ That's why we should always make dua with yaqeen, with iman، ٹھیک ہے۔ and also we have to think that he did fight for his deen، he did do his bit anyway، so this okay۔ اچھا، اب یہ تو عاصم بن ثابت کی کہانی تھی جو مجھے آپ کو بتانی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور ان کا سارا فوکس عاصم پر تھا۔ اب عاصم تو ختم ہو گیا، باقیوں کو بھی انہوں نے ختم کر دیا، اور 3 بندے ان کے بچ گئے۔ تو اگر میں اپروکسیمیٹلی یہ سوچوں کہ 10 بندے تھے تو انہوں نے 7 بندوں کو مار دیا اور 3 بندے بچ گئے۔ اب وہ 3 بندے کیسے بچے؟ کیونکہ جب 100 لوگ ہیں اور بندے ہی 10 ہیں تو آپ تو پھر سب کو مار دیں گے نا، تو یہ 3 بندے کیسے بچ گئے؟ وہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک آئی تھنک بندہ گیا تھا کچھ پانی ڈھونڈنے یا کچھ ڈھونڈنے گیا ہوا تھا، نہیں تھا اس گروپ کے ساتھ۔ جب بیر رجعی پہ ان لوگوں نے قیام کیا تھا اس وقت یہ 3 بندے ان کے ساتھ اس وقت نہیں تھے۔ ایک کو کچھ کسی کام سے میسنجر کر کے بھیجا تھا، ایک کچھ پانی یا کچھ ڈھونڈنے گیا تھا یا کھانے کی چیز ڈھونڈنے گیا تھا، سم تھنگ لائک دس۔ تو یہ 3 بندے اس وقت وہاں نہیں تھے جب انہوں نے اٹیک کیا، ایمبوش کیا اور ان سارے لوگوں کو مارا۔ تب یہ سارے لوگ ہل پہ چھپ گئے اور یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ۔ اچھا، 2 کو تو ادھر ادھر بھیجا تھا، تیسرے کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جو تیسرا تھا وہ کیسے بچا؟ ایکچولی جب وہ لوگ مار رہے تھے نا تو اس کو مارا تھا، یہ گرا تھا، اور جب یہ گر گیا تھا تو اس کے اوپر اوروں کو مارا، ادھر 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 سے سب کو، کیونکہ سب ساتھ تھے نا، ان سب کو مارا، سب اس کے اوپر گر گئے۔ تو جب وہ ایک کے اوپر ایک گرے تو ان لوگوں نے، کسی نے، ظاہر ہے جو دشمن تھے انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ ان میں سے جو نیچے سب سے ہے وہ مرا بھی ہے کہ نہیں، تو وہ زندہ تھا۔ تو یہ سارے مر کے جو اس کے اوپر پڑے رہے تو ظاہر ہے انہوں نے ازیوم کیا کہ سب مر گئے یہ والے، تو اب کوئی نہیں بچا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور 2 بندے جو گئے ہوئے تھے وہ جو واپس آئے، انہوں نے جو یہ نظارہ دیکھا کہ ایسے ایسے ہوا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ہے، ہم تو یہاں آئے ہیں دین کا کام کرنے، لیکن لگتا ہے اٹیک ہوا ہے، لگتا ہے سب مارے گئے، یہاں تو خطرہ ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو اب یہ دونوں سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اچھا، اب میں ان کا آپ کو قصہ سناتی ہوں کہ کیا ہوا تھا۔ اور ان کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ سارے مارے گئے ہیں
تو ہمارے بچنے کی تو امید اب ہے ہی نہیں، ہمارا تو بچاؤ ہی ختم ہو گیا۔ آپ سوچیں اگر وہ 10 میں 7 مارے جا چکے اور پتا ہے کہ اگلے بندے اس کا مطلب ویل اکوپڈ ہیں اور وہ اس ارادے سے آئے ہیں کہ ہمیں مارے، تو ہم دو، یا اب اس کو تو اس وقت تو یہ پتا تھا کہ ہم 2 بچیں، تو اگر ہم 2 بچ گئے تو ہماری کیا بساط ہے ان کے سامنے، وہ تو مار دیں گے ہمیں بھی، تو ہمیں بھی مرنا ہی پڑے گا۔ سو دے نیو دیٹ دے آر گوئنگ ٹو بی کلڈ، ٹھیک ہے۔ اینڈ they did not want to get they اب یہ دونوں آپس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے ان لوگوں کو کہ کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں they would be killed but they may not you know be able to get the ransom which they will get from for dead bodies. They will not get ransom, they will only get ransom for the live bodies، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی کو جب قیدی بناتے ہیں تو آپ اس کا رینسم مانگتے ہیں کہ بھئی آپ کا بندہ ہمارے پاس ہے، آپ کو چاہیے تو اتنے پیسے دو اور لے جاؤ۔ مرے ہوئے بندے کا رینسم تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو کسی کام کا نہیں رہا۔ سو ایک بندے نے، اب 2 بندے جو 2 بچ گئے، انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ کیا کیا جائے، خطرہ تو ہے 100%، ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں مار ہی دیں گے، لیکن ہم ان سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم سرنڈر کرتے ہیں تو آپ ہمیں زندہ پکڑ لو تاکہ آپ کو رینسم ملے ہمارے بدلے میں، کیونکہ اگر آپ ہمیں زندہ پکڑو گے تو پھر آپ ہمارے جب قبیلے میں بولو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے بندے ہیں تو آپ کو کچھ ملے گا اور ہم کو رہائی اس طرح ملے گی، تو اس طرح شاید ہماری جانیں بچ جائیں، کیونکہ ہمیں رہائی مل جائے گی تو ہم بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قصہ تھا۔ تو انہوں نے جا کر یہ نیگوشیٹ کیا اور کہا کہ اگر ہم آپ کے پاس سرنڈر کریں گے تو کیا آپ ہمیں اسپیئر کر دیں گے؟ دیکھیں آپ کا فائدہ، آپ کو رینسم ملے گا۔ انہوں نے کہا ہاں تم لوگ سرنڈر کر لو، کیونکہ تمہارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، کیونکہ there is very little chance for your survival۔ اگر آپ سرنڈر کر لو گے تو ہم آپ کو بہت اچھے سے رکھیں گے، آپ کو ہم پرزنر آف وار بنا لیں گے اور اچھے سے رکھیں گے۔ بہت اچھی سی باتیں کی۔ جہاں ان لوگوں نے سرنڈر کیا، انہوں نے ان کو لے کر اتنی بری طرح سے پکڑا اور پکڑ کے جانوروں کی طرح ان کو باندھا اور گھسٹنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں میں سے جو انہوں نے جب دیکھا، یہ بھی تو بتا دوں آپ کو کہ تھے کون کون، یہ سوری، اوکے، اینڈ آف کورس یہ دونوں بندے ایک دم شاکڈ ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم نے ان سے اتنا نیگوشیٹ کیا، ہم سرنڈر کر رہے ہیں، پھر وائی آر دے بیہیونگ لائک دس، بالکل جانوروں والا کیا انہوں نے قصہ، اور ان کو بری طرح سے گھسیٹا اور ان کو رسیوں سے باندھا اور بہت ہی بری طرح سے باندھا، اور they were behaving very bad like animals، ٹھیک ہے۔ and they promised them کہ ہم آپ کو یوں کریں گے، آپ کا رینسم لیں گے، آپ کو قیدی بنا کر رکھیں گے، یہ کریں گے، آپ کا خیال رکھیں گے، لیکن دے لائڈ، اوکے۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ یہ 3 کون بندے تھے؟ ایک تھے خبیب، ایک تھے زید، اور ایک تھے عبداللہ بن طارق۔ اچھا، یہ 3 بندے تھے، کیونکہ ایک بندہ میں نے آپ کو کہا وہ نیچے تھا لاشوں کے، اوکے۔ جب یہ سب معاملہ ختم ہوا تو تب اس کو ریئلائز ہوا کہ excuse me, it's just too irritable، اوکے۔ تو اس کو ریئلائز ہوا کہ وہ زندہ ہے، تو اس کو بھی نکالا، تو اب یہ 3 بندے تھے اور تینوں کو پھر انہوں نے بہت اس طرح سے باندھا، تو عبداللہ بن طارق، خبیب اینڈ زید، یہ 3 بندے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی عبداللہ بن طارق نے دیکھا کہ یہ تو جھوٹے نکلے، یہ تو رینسم بھی نہیں چاہتے، یہ تو صرف ہم لوگوں کی چٹنی بنانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، جانوروں کی طرح گھسیٹ کے ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں،
تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ان کی بات نہیں سنوں گا، مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں ویسے بھی اینڈ میں جا کے مار ہی دینا ہے، تو جب ان کو مارنا ہی ہے ہمیں، تو میں کیوں اب ذلت اٹھاتا چلوں اور پھر یہ مار بھی دیں مجھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ ٹریچری، دھوکہ is the worst thing in Islam for these matters. یعنی کہ اگر ہم آپس میں کوئی سمجھوتا کر رہے ہیں، اگر ہم نے کوئی معاہدہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ اور پھر ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیں، that is something very bad، ٹھیک ہے، considered very bad۔ تو عبداللہ بن طارق ریئلائزڈ اور اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے نہیں سرنڈر کرنا ہے، میں ان کی کوئی بات نہیں اب سنوں گا۔ تو جیسے جیسے وہ کہہ رہے تھے نا، جھکو، نیچے بیٹھو، اٹھو، وہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ کہتے نیچے جھکو، بیٹھو، یہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ کہتے سائڈ پہ ہو کے چلو، نہیں چل رہا تھا۔ تو فائنلی انہوں نے کیا کیا، اس کو مار دیا روڈ سائڈ پر، فوراً ہی اس کو روڈ سائڈ پر مار دیا۔ تو ایک بندہ ختم، اب رہے دو بندے، خبیب اینڈ زید، ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن طارق just didn't want to go through this ذلت۔ He knew کہ یہ لوگ ہمیں مارنے لے جا رہے ہیں، جس طرح لے جا رہے ہیں قیدیوں کو اس طرح کوئی نہیں لے جاتا۔ اگر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں قید میں لے جا کے رکھیں گے، ہمارا رینسم مانگیں گے، یہ ہماری چٹنی بنائیں گے، یہ ہمارا مربع بنائیں گے، یہ ہمارے ساتھ برا حشر کریں گے، ان کو جو کرنا ہے کر لیں، میں ان کے ساتھ کیوں جاؤں؟ تو وہ مارا گیا۔ خبیب and Zaid were tied down and they were going. They decided to just continue. Okay. اب کیا کیا ان لوگوں نے کہ خبیب اور زید بچ گئے تھے دو۔ اب یہ جا کر، آپ کو میں پھر سے یاد دلا رہی ہوں کہ یہ بدو ٹرائب ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جا کر پتہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس سلفا والا آدمی تو ملا نہیں، تو سلفا کو تو لے جا کر عاصم بن ثابت دے نہیں سکتے، لیکن ہم جا کے قریش میں پوچھیں گے بھئی اور کسی کو چاہیے، یہ دو بندے ہیں ہمارے پاس، ہم بیچنے لائیں۔ مور دین رینسم ان کو تھا کہ ہم ان کو بیچیں گے، تو وہ ان کو بیچنے گئے، ٹھیک ہے؟ تو اب کس نے ان کو خریدا؟ خبیب کو بنو حارث نے خریدا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ خبیب نے غزوہ بدر میں بنو حارث کے کسی آدمی کو مارا تھا۔ دیکھو کیسے یہ لوگ اس زمانے میں یاد رکھتے تھے کہ کس نے کس کے آدمی کو مارا تھا، پھر ہم جب موقع ملے گا تو ہم اس کو ختم کریں گے، ٹھیک ہے؟ غزوہ بدر میں تھی، وہ تو غزوہ تھی، جنگ ہے، جنگ میں تو آپ میرے ماریں گے، میں آپ کے تھوڑی اس کا کاؤنٹر وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ رکھتے تھے۔ تو غزوہ بدر میں خبیب سے، مطلب جن لوگوں کو خبیب نے مارا تھا ان میں سے ایک بندہ بنو حارث کا تھا، تو بنو حارث نے خبیب کو خریدا ان لوگوں سے اور کہا کہ اس کو ہم خریدیں گے، اور ہینڈسم پیسوں سے خریدا، ٹھیک ہے؟ Now Zaid was the one who attacked امیہ بن خلف۔ آپ کو پتا ہے امیہ بن خلف کا قصہ، میں پورا نہیں بتا رہی، آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کروں گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا امیہ بن خلف was بلال رضی اللہ عنہ's ماسٹر، اور وہ بلال کو دھوپ میں ننگا لٹاتا تھا اور پوچھتا تھا بتاؤ تمہارا خدا کون ہے، اور وہ کہتا تھا احد احد۔ یہ وہ امیہ بن خلف تھا جس کو جب غزوہ بدر میں ان کا دوست عبد الرحمن بن عوف نے اس کو پکڑا تھا اور کہا تھا کہ پلیز اس کو مارنا نہیں، تو بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے تھے، اور کچھ لوگوں نے گھیر لیا تھا، یاد کریں میں نے آپ کو پوری سٹوری سنائی تھی کہ پورے لوگوں نے گھیر لیا تھا بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر، اور کہا تھا کہ نہیں تم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کو مارو گے تم، اور عبد الرحمن بن عوف کہتے رہے کہ نہیں میں اس کا رینسم لوں گا، پلیز اس کو چھوڑ دو۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، یہ تو بڑا وہ ہے، دشمن ہے دین کا، اور جن لوگوں نے گھیرا ڈالا تھا ان میں یہ زید تھا، اس لیے سٹوری سنا رہی ہوں، ان میں یہ زید بھی تھا۔
تو اب کیونکہ زید از ون آف دوز who facilitated the killing of Umayyah bin Khalaf, so now who will buy him? ٹھیک ہے, who will buy him? So Zaid was one of those who obviously basically he was the one who helped Bilal radiallahu anhu to kill Umayyah bin Khalaf. تو امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان بن امیہ, ٹھیک ہے, اس نے مکے میں اس کو خریدا, and he really paid a huge sum to buy this man زید. ٹھیک ہے, اوکے. اب آپ سوچیں کہ یہ کیسے بندے تھے کہ جنہوں نے اتنے پیسے دے کر یہ بندہ خریدا ہے. خبیب کو بھی خریدا, زید کو بھی خریدا. خبیب کو بنو حارث نے خریدا اور زید کو صفوان بن امیہ نے خریدا. اور کس لیے خریدا یہ سوچیں نا آپ, خریدا کس لیے, کیا کرنے والے ہیں؟ both of them became prisoners for the time being, and for what? To be sold and killed also. They will be killed brutally eventually. اچھا, اب خبیب was kept a prisoner. Let me go one by one for both. ان کے دونوں کے ساتھ کیا کیا ہوا. پہلے خبیب was kept a prisoner. اس کو کھلایا نہیں گیا, پلایا نہیں گیا, اس کو ریلی سٹاف کر کے ایک کونے میں رکھ دیا, کچھ نہیں کھلایا پلایا. جب اس کے دن مقرر تھا, اس دن اس کو ہم ہلاک کریں گے, جب اس کا وہ دن آ گیا تو خبیب نے اجازت مانگی کہ آپ مجھے قتل تو کرنے والے ہو, آج مجھے تھوڑا اتنا موقع دے دو کہ مجھے تھوڑا سا پانی دے دو کہ میں اپنا غسل کر کے اپنی صفائی کر لوں, تاکہ تم لوگ مجھے مارو اور جب میں اپنے رب سے ملوں تو میں صاف ستھرا رہوں. اب یہاں کچھ فقہی پوائنٹس ہیں, اس لیے غور سے سنیے گا سٹوری. اف یو مس اٹ یو ول مس دا فقہ پوائنٹ ہیئر, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے الاؤ کر دیا کہ چلو کھانے پینے کو تو نہیں مانگ رہا, پانی مانگ رہا ہے دھونے دھلانے کو, تو دے دو. سو دے گیو ہم سم واٹر. تو اس نے جو بھی اپنے اوپر پانی پھیرا اور صاف ستھرا ہوا, اور ان اور اپنے پیوبک ہیئر, اپنے انڈر آرمز کے ہیئر, اپنے سب صفائی کی اس نے, وہ بھی صاف کیا. تو he asked for a blade also, and he said, can I have a blade if you can just trust me, because I just want to clean myself. They gave him. So he cleaned himself, washed himself, and after that he said, give me just few minutes, I want to say 2 rakas prayer also. So they said, اب اتنی دیر مارنا تو ہے نا اسے, تو اور کچھ نہیں کرنا ہے, it's like a last wish, پڑھ لے. تو he prayed also. After praying, he said to them کہ میں, اور میری نارملی لمبی ہوتی ہے نماز اور میں اور اچھے سے پڑھتا, لیکن میں نے اپنی نماز کو شارٹ کیا تاکہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اور میں لمبی نماز پڑھ رہا ہوں, ٹائم بائے کر رہا ہوں جینے کے لیے, اسی لیے میں نے اپنی نماز آپ کی وجہ سے مختصر پڑھی. اور اس کے ہاتھ میں وہ بلیڈ تھا جس سے اس نے شیو کیا تھا. اب آپ دیکھیں یہ وہ بندہ ہے جو مرنے والا ہے, اس کے بچاؤ اور بچنے کا کوئی امکان اب نہیں ہے, اس کا اپنا کوئی ہے ہی نہیں یہاں پر. He is an enemy camp. He is surrounded by the enemies and they have decided to kill him, and there is, everybody around him and nobody knows he is alive. فون نہیں تھے, میسیجز نہیں ہو سکتے تھے, اور جو 10 بندے تھے ان 10 بندوں میں یہ 2 بندے ہی تو صرف بچے, زید اور خبیب, اور نیوز پہنچانے والا بھی کوئی نہیں ہے جو جا کر پہنچا دے نیوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ زندہ ہیں, ان کو کوئی بچا لے. تو there was no way there was anybody knowing that this person needed help. So he is now absolutely knowing very well that he is going to die. اور اس کے ہاتھ میں بلیڈ تھا جس سے اس نے اپنی صفائی کی تھی.
تو وہ اس کے ہاتھ میں پھر بھی اس وقت تھا، اور ادھر ایک اینیمی کیمپ کا ایک بچہ اس کے قریب آ گیا، خبیب کے قریب آ گیا، کرال کرتا کرتا وہ اس کے قریب آ گیا. تو جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا تو اس کی ماں نے اتنی زور سے چیخ ماری، تو خبیب نے اس کو دیکھ کر کہا، ریئلی یو تھاٹ آئی وڈ ہرٹ دس چائلڈ؟ واللہ میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا. یعنی آپ سوچیں اس کے ذہن میں کیا آیا، اس کی ماں کے ذہن میں، یہ بندے کو ہم نے لا کر قیدی بنایا، اس کو مارنے والے ہیں تو ظاہر یہ بدلہ لے گا، بچے کو بلیڈ مار دے گا تو ہمارا ایک بچے کا نقصان ہوگا نا، کچھ مار ہی کہیں جائے گا. لیکن مسلمز کو کتنی تربیت دی گئی ہے کہ عورتوں پر، بوڑھوں پر اور بچوں پر کبھی نہیں ہاتھ اٹھانا، ان پر کبھی حملہ نہیں کرنا، ان سے بدلہ لے کر وہ حساب اپنا پورا مت کرنا. تو he said, really you thought I would hurt this child? No, wallahi no. I would never hurt a child. کچھ بھی ہو جائے ہم کبھی کسی بچے کے اوپر ایسا ظلم نہیں کر سکتے. And not that he just said it as if he was what shall I say, کہ اس کو he was feeling bad کہ how could you think کہ میں اس کو مار سکتا ہوں. ٹھیک ہے. And some people said that they saw Khubayb eating grapes, sitting and eating grapes. تو انہوں نے کہا کہ گریپس اس کے پاس کہاں سے آئے؟ اس جگہ پہ، اس ریگستان میں گریپس نہ اگتے تھے، نہ کوئی آ رہا تھا نہ جا رہا تھا، نہ کسی نے گریپس لایا، نہ کسی کے پاس تھے کہ اس نے کسی سے خریدے ہوں، اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے، اس کے پاس گریپس کہاں سے آئے؟ پر they saw him eating grapes happily. پھر ان لوگوں کو یہ بھی پتا تھا اس سے تو کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا گیا تھا، اس کے پاس گریپس کہاں سے آئے؟ So they saw, some men reported that they saw Khubayb eating grapes. تو انگور کھاتا ہوا دیکھا گیا تھا، جبکہ اس جگہ پہ کوئی انگور نہیں تھے، نہ کوئی انگور لایا، نہ کسی کے گھر میں تھے، نہ کسی نے دیا، تو اس کو انگور کھاتے ہوئے دیکھا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس عورت نے جس کے بچے کو کا خطرہ اسے محسوس ہوا، جو چیخی تھی کہ میرے سنبھالو، یہ کہیں میرے بچے کو مارے نہ، اس عورت نے بعد میں یہی کہا تھا کہ I have never seen any prisoner with more manners and akhlaq than Khubayb. اتنے بہترین تمیز اور تہذیب والا قیدی میں نے کبھی نہیں دیکھا جیسا خبیب تھا. And Khubayb was the first Sahabi who started the sunnah of praying 2 rakas before being executed. تو یہ فقہی پوائنٹ ادھر سے نکلا. ٹھیک ہے کہ پھر یہی ہے اجتہاد from the صحابہ. And it was accepted by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when he came to know. And it is called the tahiyat of execution. ٹھیک ہے. تو جس کا ایکسیکیوشن ہو رہا ہو وہ اپنے لیے اگر اس کو موقع دیا جائے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے اس کو ایز اے پریئر فار ایکسیکیوشن. تو یہ خبیب سے سٹارٹ ہوئی تھی. اب ہم آتے ہیں زید کی طرف. زید کا کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھیں. وہ تو صفوان بن امیہ کے پاس پھنسا ہوا ہے. Now زید از ان قریش بیکاز ہی از ود قریش قبیلہ. یہ بنو حارث کا قبیلہ تھا. تو خبیب کا قصہ ختم ہوا اور ظاہر اس کی ایکسیکیوشن ہو گئی. اب زید they made a big festival in قریش. قریش لوگوں کو تو ویسے بھی تھوڑا پمپ اینڈ شو کی عادت تھی، اور ظاہر ہے ان کا قبیلہ بھی it was not like just بنو حارث, it was قریش. تو پمپ اینڈ شو کے ساتھ ذرا سب کو پتہ چلے یہ ہم نے اس آدمی کو پکڑا جس نے میرے باپ کو مارنے میں مدد کی تھی صرف. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم دیکھو اس کو ہم کیا کیا کرتے ہیں. تو بہت بڑا فیسٹیول ہوا، اتنا بڑا کہ چھٹی دی گئی، سب کے شاپس اور کاروبار بند کیے گئے. سو دیر واز اے ڈے آف فرام ورک. سب کو
کہا کہ سب بند کر کے اور اس پہ آ جانا، جہاں پہ ہونے والا تھا وہاں پہ سب جمع ہو جانا. And so everybody took a day off from their business and their work, and they tortured him and celebrated the torture. ٹھیک ہے, they celebrated the torture and his killing. And Abu Sufyan came to Zaid just before putting him through whatever, to kill him. He came to Zaid and he said, Zaid, اس وقت تم مرنے والے ہو کیونکہ ہم تمہیں مارنے والے ہیں. تم سچ سچ بتاؤ, تمہارا دل نہیں چاہتا اس وقت, 1 منٹ کے لیے سوچ کے دیکھو, تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہاری جگہ یہاں پر کسی طرح محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم, محمد ہوتا اور تم نہ ہوتے, تم اپنے بیوی بچوں کے پاس گھر میں آرام سے ہوتے, تمہارا دل نہیں چاہتا یہ, 1 سیکنڈ کے لیے بھی دل نہیں چاہتا یہ والا. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا واللہ I rather die like this than ever even one thorn prick to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بار بار مار لو لیکن میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تنکا بھی چھپ جائے, ایک کانٹا بھی چھپ جائے. مجھے یہ خیال بالکل نہیں آتا ہے. واللہ I rather die. اس پر سے یہ جواب بہت فیمس ہو گیا تھا اس زمانے میں بھی, صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں. اس پرٹیکولر جملے کو دہرایا جاتا تھا کہ زید نے کس طرح قربانی دی تھی. اس نے یہ کہا تھا کہ میں قربان ہونے کے لیے کبھی یہ نہیں سوچوں گا ایک لمحے کو بھی کہ ایک کانٹا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھے. اگر مجھے پتہ چلے گا ان کو ایک کانٹا چبھنے والا ہے, اس کے بدلے میں یہاں بیٹھا ہوں گا, مجھے مار دینا. This was their love for their leader. تو اس کے بعد ابو سفیان نے کہا تھا نا کہ میں نے کبھی کسی لیڈر کو اتنا پیار والے اس کے فالوورز نہیں دیکھے, بیلاوڈ فالوورز نہیں دیکھے, اور کسی لیڈر کو اتنا بیلاوڈ نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, کہ ان کے لیے لوگ مرنے کو تیار تھے, مارنے کو تیار تھے. اتنا پیار تھا ان سے ان کو. ایسا پیار کسی لیڈر کے لیے ہم نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. تو اینی وے پھر زید کو ظاہر ہے سب ٹارچر کر کے مار دیا گیا. اب ہم آتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہم نے لرن کیا, بس کوئک پوائنٹس, اینڈ وی کنکلوڈ بیر رجعی اینڈ دین ویل گو ٹو بیر معونہ. تو شوڈ یو سرینڈر اور فائٹ, ٹھیک ہے. تو 3 بندے تھے, زید, خبیب اینڈ عبداللہ ابن طارق. One decided not to listen, جانتے ہوئے کہ مار دیا جاؤں گا, مار دیں. تو کیا یہ خودکشی میں آتا ہے؟ نہیں. There is a choice. ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا, وہ لوگ ہمیں جب جیسا مارنا چاہیں ماریں. اس نے ڈیسائیڈ کیا مارنا ہی ہے نا, ابھی مار دیں. I don't want to go through the ظلم. I don't want to go through the torture. ٹھیک ہے, میں کیوں بیکار میں اپنا تماشا بناؤں. ان لوگوں نے چانس لیا کہ دیکھتے ہیں شاید کوئی بچنے کی بات ہو جائے, شاید وہ ہمیں قید کر دیں, شاید وہ رینسم لے کے جان چھڑا دیں. لیکن اس میں چوائس ہے, اینڈ بوتھ از آل رائٹ. اوکے, گوئنگ از آل رائٹ, اور لیٹنگ them kill you because you are going to be killed anyway, then you can choose. دوسری چیز کہ عبداللہ بن طارق کا یہ فیصلہ کہ ٹھیک ہے اگر جان بوجھ کے نہیں سننا ان کی بات, جانتے ہوئے کہ مارا جاؤں گا, سوسائڈ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, اٹ از ناٹ سوسائڈ, یہ خودکشی نہیں ہے جب تک کہ تم نے خود کو نہ مارا. کوئی تمہیں مار دے وہ خودکشی نہیں ہے. ٹھیک ہے. 3rd پوائنٹ, کنسپٹ آف کرامات. اگر آپ کرامات, میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ معجزات کہلاتے ہیں, اور جو عام آدمیوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کرامات کہلاتے ہیں.
ادھر کیا کرامت ہے؟ کرامت بیسیکلی منی معجزہ، تو اس کو کرامات کہتے ہیں۔ ادھر کرامات کیا تھے؟ عاصم بن ثابت کی باڈی کو بچانے کے لیے واسپس کا آنا، پھر کہیں سے نہر آ جانا اور اس کی باڈی کو لے کے چلی گئی، اور پھر نہر ختم ہو گئی، اور پھر خبیب کا بیٹھ کے گریپس کھانا، جہاں نہ گریپس کسی کے پاس ہیں، نہ کسی نے دیکھے، نہ کوئی لایا نہ گیا، یہ ایک قیدی کو کھانا تک نہیں دیا گیا ہے، لیکن اللہ اس کو گریپس پہنچا رہا تھا اور وہ کھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دس از کال کرامات۔ فورتھ پوائنٹ از پرفارمنگ سننا۔ ٹھیک ہے، تو کیسے اس نے بلیڈ مانگا، اپنی صفائی بھی کیا، نہایا دھویا، غسل کیا، اور اس نے نماز پڑھی 2 رکعت۔ تو یہ سب اجتہاد میں جیسے آ گیا کہ یہ پرفارمنگ سننا ہے۔ ففتھ پوائنٹ از نیور ایور in Islam anybody has ever taken revenge from women and children. We don't do that. And that's what Khubayb was, he felt very offended. That was the word I was looking for. But اردو میں مجھے نہیں سمجھ میں آیا، لیکن he was feeling very offended کہ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ کیا میرے ہاتھ میں اگر بلیڈ ہے اور یہ بچہ قریب آ رہا ہے، جسٹ بیکاز آپ لوگ مجھے مارنے والے، میں اس بچے کو مار دوں گا؟ How could you even think؟ وہ اس کو بہت offended لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ ایسے سوچ بھی کیسے سکتے ہیں میرے بارے میں؟ تو یہ سمجھنا اس بات کو کہ اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے کہ اگر آپ کا جھگڑا جو بھی جس سے بھی ہے، آپ بیوی بچوں پر نہیں نکال سکتے اس کا بدلہ، تو you have to be careful. Okay, I'm going to just, I don't have any time running here somehow today. Give me a second. Okay, so we concluded the Bear Rajai, Alhamdulillah, today. And next week, I'm going to do Bear Mauna. That's even more difficult to talk about. There are lots of things that happened. اور worst بات ہے کہ بیر رجئی اور بیر معونہ دونوں ساتھ ہوئی تھیں اور بہت ڈیزاسٹرس تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت دکھ پہنچا تھا، بہت سخت دکھ پہنچا تھا۔ اچھا، I've concluded this for today's lesson، اور صرف کوئک 2 منٹ آپ لوگوں کی لوں گی آپ کو کوئکلی بتانے کے لیے کہ ٹائم اور موقع نہیں مل رہا ہے کہ میں آپ لوگوں سے کوئی اور بات اور ٹاپک پہ کروں، لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ فار می۔ آپ بہت فارورڈ جائیں گے، لیکن میں اپنی طرف سے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ 10 دن ذوالحجہ کے یہ ایون رمضان کی 10 راتوں سے افضل ہیں۔ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ہم رمضان کی 10 راتوں کے لیے کیا کیا کر لیتے ہیں، اس کی اہتمامات، اور کتنا ہم رات بھر جاگتے ہیں اور اس مسجد سے اس مسجد جا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھر میں جاگ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اہتمام کرتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید یہ رات ہو، شاید وہ رات ہو، لیکن یہ سوچ لیں آپ کہ ہمیں نہیں پتہ کون سی رات ہے، اور اس پر ہم اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید آج کی رات ہو، شاید کل والی رات ہو۔ یہ کنفرم دن ہے، ان کا بتا دیا کہ یہ 10 دن ہے۔ یہ 10 دن ان رمضان کی راتوں سے اس لیے افضل ہیں کیونکہ ان کا آپ کو پتہ ہے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا آپ کو، اس دنوں کا بتا دیا گیا ہے کہ ان 10 دنوں میں جو نیکیاں تم کرو گے وہ ملٹیپلائی ہوں گی 1 سے 700 مرتبہ، تو خوب نیکیاں کرو تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے اجر دے سکے، اور اتنے ملٹیپل اجر ہیں۔ اور ان نیکیوں میں کیا کیا ہے تو میں آپ کو بس کوئکلی بتاؤں گی کہ ان نیکیوں میں عمرہ کرنا، تو اب عمرہ تو انہی لوگوں کے لیے ممکن ہو سکتا ہے جو وہاں ہیں، پہنچے ہیں آلریڈی، یا جو حج کرنے جا رہے ہیں، تو عمرہ یا حج کرنا اس زمانے میں تو ممکن تھا، تو اس لیے ہے حدیث میں sorry
تو عمرہ یا حج کرنا، اذکار، ایکسٹرا اذکار کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کثرت سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ قرآن پڑھیں، ایکسٹرا قرآن پڑھیں، اگر پڑھ سکتے ہیں تو ایکسٹرا نوافل پڑھیں، تہجد پہ قیام کیجئے، قیام اللیل کے لیے جاگیے، اٹھ کے قیام اللیل کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اپنے والدین کی خدمت، ان کی پوچھ گچھ کریں، ان 10 دنوں میں اس کا ثواب اور اجر زیادہ ہے۔ آپ کے قرابت دار، رشتہ دار جن کے ساتھ آپ نے بہت دنوں سے اگر بات نہیں کی ہے، کر لیں۔ اگر آپ کسی مریض کو دیکھنے جانا چاہتے ہیں تو جا کر دیکھیں، اجر ملے گا۔ تمام نیکیوں کا ان 10 دنوں میں اگر آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو آپ کو اس کا اجر آپ کی نیت کے حساب سے اور آپ کے عمل کے حساب سے آپ کو 1 سے لے کر 700 مرتبہ تک مل سکتا ہے۔ تو اس کو مت گنوائیں، اور ان 10 دنوں میں صدقہ دیں۔ کوشش کر کے ہر روز ان 10 دنوں میں ایوری ڈے صدقہ دیں۔ 10 دنوں میں 10۔ تو اب صدقہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں اب 10 دن تک ایوری ڈے دیں، چاہے 1 درہم ڈالیں، صدقہ نکالیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر کوئی صدقہ اپنے حیثیت سے دیتا ہے، جو آپ کی حیثیت میں ہے وہ آپ اس حساب سے صدقہ نکالیں، اور جتنا آپ گڈ ڈیڈز کر سکتی ہیں کریں، اور خوب استغفار کریں۔ یہ 10 دنوں میں جو نیکیاں آپ کر سکتی ہیں، جو استغفار کر سکتے ہیں، جو آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن ایکسٹرا پڑھیں اور قیام اللیل کریں، اور جو کچھ کر سکتے ہیں، یہ کنفرمڈ 10 دن ہیں۔ اللہ کو یہ دن اتنے عزیز ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو بھی آپ کریں وہ جہاد سے بڑھ کر ہے۔ تو اب آپ کے پاس موقع ہے، اللہ نے ہم سب کو یہ موقع ایک اور بار دیا کہ ہم ذوالحجہ کے یہ 10 دن یہاں پہ دنیا میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان 10 دنوں کا حق نبھائیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں، اور اس میں ہم کمائیں۔ یہ ہماری کمائی کے 10 دن ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بمپر سیل لگایا ہوا ہے ان 10 دنوں کے لیے، اور کہا کہ لوٹ لو، تمہیں بس تھوڑا سا کچھ کرنا ہے and I'll give you more. You'll give me this much and I'll give you lots. تم 2 رکعت دو گے، میں تمہیں اتنا اس کا اجر دینے والا ہوں۔ تو it's up to us how we earn and how we make the best of these 10 days. ٹھیک ہے، تو بس اللہ تعالیٰ ہماری آج کی بھی محفل کو قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے بہتر سے بہتر علم حاصل کرنے کی، قرآن کو سننے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، اور جو کچھ بھی ہم پڑھیں اور سمجھیں ہمیں یاد کرا دے اور عمل آسان کر دے ہمارے، اور اللہ تعالیٰ قبول کر لے میرا بولنا، آپ کا سننا، اور جو اگر کوئی بھول چوک ہوئی اس میں تو میری غلطی سے اگر ہوئی ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے اور بہتر توفیق عطا کرے، اور اگر شیطان کا ہتھ کنڈا ہے تو اللہ ہمیں اس کے ہر قسم کی شر سے بچا کر رکھے، اپنی پناہ خاص میں رکھے، اور جو کچھ بھی اچھا تھا اس پوری بات چیت میں سب اللہ کی طرف سے تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین جزا عطا کرے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور سب کی دعاؤں کو قبول کرے، اور ہمیں بہترین 10 دن ذوالحجہ کی گزارنے کی توفیق دے کہ ہم اس میں بہت ساری نیکیاں کما لیں، اللہ کی رضا کما لیں، بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری زندگیوں میں، ہمارے اعمال میں برکت دے، اور ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، بیماریوں کو دور کر دے، سب تکلیفوں پریشانیوں کو دور کر دے، اور سب کی نیک جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوام ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبارک وسلم علیہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔